بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ 4 ایسے کون سے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ پیارے دوستو، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء اکرام اس روح زمین پر جلوہ فروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں؟ اگر آپ ایسی اسلامک معلومات بڑی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستوں، مختلف روایات اور احادیث کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دین حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت میں رہیں گے، اور ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلا گیا۔ ادھر جب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمانوں کی طرف پہنچے
تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے فرمایا کہ امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی جانب اٹھا لیا ہے، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس مجمع میں سے کوئی بھی ان کو نہ جانتا تھا،
تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اے انس اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں واپس آپ علیہ السلام کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پہنچایا اور سلام پیش کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے، اور اس دوران ان کے لیے آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا۔ تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمانوں کی طرف سے نیچے اترا، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور اس آسمان کی جانب چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی، اور آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایات میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔
آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی، پھر اس کے بعد جنت کی سیر کروائی، اور پھر بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہیں رہنا پسند کروں گا، تو اس طرح آپ کو پھر جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ پیارے دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔